السلام علیکم عزیز طالب علموں، انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کورس کے ساتھ۔ آج ہم چائلڈ ڈیولپمنٹ کورس کے اندر پرانے ایک سیکشن کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھائیں گے جس کا تعلق ڈیولپمنٹل سائیکوپیتھولوجی کے ساتھ ہے، یعنی وہ ذہنی بیماریاں جو عموماً بچوں کو لاحق ہو جاتی ہیں، اور خاص کر جس وقت وہ اپنی زندگی کے شروع کے حصے میں بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بیماریاں کسی قدر مہلک اس طرح سے ہوتی ہیں کہ بچوں کا ماحول میں پنپنا یا بڑھنا جو ہے وہ کسی قدر مسدود ہو کے رہ جاتا ہے، رک جاتا ہے، اور وہ آگے کو نہیں بڑھتے، اور بہت سارا وزن جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر پڑ جاتا ہے جو ان بچوں کی نگہداشت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو، اور بچوں کو بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ بیماریاں جو ہیں ان کو بالکل ڈس فنکشنل یا ایسا کر دیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ماحول کے ساتھ اپنی کسی طرح کی مطابقت جو ہے اس کو پیدا نہیں کر سکتے۔ تو آج کا سیکشن جو ہے وہ دو اہم بیماریوں کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ دو بیماریاں بچوں کو عموماً اسکول جانے کی عمر کے قریب ہو جاتی ہیں یا اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہیں، اور ان دونوں بیماریوں کا تعلق بچوں کا ماحول کے ساتھ کسی قسم کی مطابقت کرنے میں دقت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ دو بیماریاں جن کا آج ہم ذکر کریں گے، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ایک بیماری ہے آٹزم اور دوسری بیماری ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر۔ اور یہ دونوں بیماریاں جو ہیں ان کی نوعیت بہت شدید ہوتی ہے۔ بچے جو ہیں وہ یوزلی ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں یا وہ اس قابل نہیں رہتے کہ وہ نارمل فنکشن کر سکیں، اور تمام لوگوں کو جو ان کے ارد گرد ہوتے ہیں ان کو مشکل ہوتی ہے۔ تو آئیے آج کے عنوان کا چھوٹا سا جائزہ لے لیں۔ ہم ان دونوں ڈس آرڈرز کا چھوٹا سا ریویو کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ بیماریاں کس کس طرح کی ہیں، اور کسی قدر کوشش کریں گے یہ دیکھنے کی کہ کوئی ان میں مشابہت جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں، کیا یہ بیماریاں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ساتھ اکٹھی بھی پیدا ہو سکتی ہیں یا نہیں، اور خاص کر اس بیماری کی علامت یا ان بیماریوں کی علامتیں اور وجوہات، کازز، اور ان کا ٹریٹمنٹ، کہ اس تشخیص کے بعد ان کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا کسی قدر مینج کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں غور کریں گے۔ تو ہم اپنے کریٹیکل سوال ایک دفعہ دہرا لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جب آپ اس سیکشن کے نوٹس کو دیکھیں یا ان نوٹس میں سے گزریں یا لیکچر کو اسٹڈی کریں۔ تو آٹسٹک بیماریاں کیا ہوتی ہیں، اور اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ مخفف اس کا ADHD ہے، اور میں ADHD ہی استعمال کروں گا یہاں سے آنورڈز۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا علامتیں ہیں ان بیماریوں کی، خاص کر آٹزم اور ADHD کی، اور اس کی کیا پاسبل کازز ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ بیماری ہو جاتی ہے، اور آخر میں یقیناً کہ علاج کی کون کون سی صورتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور کیا علاج حتمی ہیں یا پارشل علاج جو ہے وہ موجود ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے ہم آٹزم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آٹزم دراصل ایک ایسی بیماری ہے جو کسی بھی بچے کو ہو سکتی ہے۔ اس کی علامتیں یا اس کی صورت جو ہے بچوں میں چھوٹی عمر میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ مثلاً چونکہ اس بیماری کی نوعیت جو ہے وہ معاشرتی یا ماحولی یا سماجی ہے، تو بچے جو ہیں وہ دراصل اپنے رشتے اور اپنے ناطے دوسروں کے ساتھ جوڑنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ اس کی علامتیں 2 یا 3 سال کے بچے میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، کسی سے باتیں نہیں کر رہا، اپنے ہی خیالات میں گم ہے۔ اگر اس سے بولا بھی جاتا ہے تو وہ ایسے جوابات دیتا ہے جن کی توقع نہیں کی جا سکتی، یا اوٹ پٹانگ جواب دیتا ہے جس کی وجہ سے ماں باپ یا گھر والے جو ہیں وہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، کیونکہ یہ نارمل گفتگو، نارمل باتیں، نارمل ریلیشن شپس جو ہیں ان کے اندر سے نہیں گزر رہا، یا ان کو اس طرح سے بیان نہیں کرتا۔
عموماً اس کے اندر کمیونیکیشن کی ڈیفیکلٹیز جو ہیں ہوتی، بچے کے اندر اپنے خیالات کے اظہار کی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ اس کا بنیادی سمٹم ہے یا بنیادی اس کی علامت ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر نہ صرف کمیونیکیشن کی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں بلکہ بچے کے پروان چڑھنے میں امپیئرمنٹس ہوتی ہیں، یعنی وہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کسی قدر ریٹارڈڈ ہوتی ہے یا رجت پسند ہوتی ہے، پیچھے کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے۔ بچہ 4-5 سال کا ہو جاتا ہے مگر اس کا بیہیویئر یا اس کا کردار جو ہے وہ ایسا ہی رہتا ہے جیسے کہ وہ 2 یا 3 سال کا بچہ ہو، جو کہ ایک بار پھر ماں باپ کے لیے اور لواحقین کے لیے اور کنبے والوں کے لیے تشویش کا باعث بنتا ہے۔ عموماً ایسے بچوں کے اندر امیجنیشن کی کمی ہوتی ہے، وہ چیزوں کو اس طرح سے اپنے تخیل میں گھومتے نہیں ہیں جیسے باقی دوسرے بچے جو ہیں وہ گھومتے ہیں۔ یعنی آپ بچوں کے پاس اگر اٹھتے بیٹھتے ہیں اور نارمل بچوں کے پاس آپ نے مشاہدہ کیا ہو تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ بچے بڑی عجیب و غریب کئی دفعہ باتیں کرتے ہیں جو بڑی دلچسپ اور بڑی گہری اور بڑی امیجنیٹو ہوتی ہیں۔ اپنے ذاتی تجربوں کی بنا پر وہ کسی نہ کسی چیز کو اخذ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس پہ آپ بھی سوچتے ہیں کہ یہ کیسی بات جو ہے اس بچے نے جو ہے کر دی۔ لیکن ان بچوں میں خاص کر بالکل کوئی امیجنیشن یا کوئی امیجنیٹو بات نہیں ہوتی۔ یہ بچے امیجنیٹو پلے نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر گڑیاں اگر لڑکی ہے اور اس کو کسی ایسی لڑکی کو آٹزم کی تکلیف ہے تو عموماً چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ گڑیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں اور ان کے ساتھ باتیں کرتی ہیں، تو یہ امیجنیٹو پلے ہے جس کے بارے میں ہم اپنے پچھلے عنوانات میں سے ایک عنوان میں اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ تو آٹزم کے بچے جو ہوتے ہیں وہ بالکل کوئی امیجنیٹو پلے نہیں کرتے، وہ گڑیوں کے ساتھ کھیل ہی نہیں سکتے، جو شدید صورتیں آٹزم کی ان میں کھیل ہی نہیں سکتے، اور اگر کوئی قدرے مائلڈر صورت ہو آٹزم کی تو اس میں وہ گڑیاں رکھ تو لیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ اس طرح سے امیجنیٹو پلے نہیں کرتے جیسے کہ نارمل بچے جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ عموماً بار بار ایک ہی حرکت کو دہراتے رہتے ہیں، یعنی ایک طرح سے یوں کہنا چاہیے کہ نچلے بیٹھنا، تو وہ وہی چیز اسی حرکت کو بار بار کیے چلے جائیں گے ریپیٹیٹیولی اور اسٹیریوٹیپکلی، کہ جس کے اندر بچہ جو ہے یا بڑا جو ہے وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ ایسی حرکت کیوں کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے جو ماں باپ ہیں یا جو بھی خیال کرنے والے اس کے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو کسی نہ کسی مرض میں یہ مبتلا ہے اور اس کو کسی ڈاکٹر یا کسی ماہر کو دکھانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے یہ بیماری جو ہے کس طرح کی ہے۔ آٹزم کا لب لباب صرف اتنا سا ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک معاشرتی سماجی بیماری ہے جس میں سماجی تعلقات جو ہیں وہ بری طرح سے اثر پذیر ہوتے ہیں۔ یعنی بچے کے کسی بھی بڑے کے ساتھ یا دوست کے ساتھ یا اپنے کھلونوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ جو ہے وہ بنتا نہیں ہے۔ یہ بچے جو ہیں کمیونیکیشن کی ڈیفیکلٹیز میں سے گزرتے ہیں، یہ بچے جو ہیں ان کو زبان اور زبان کے ایکسچینج کا، بات کرنے کی ایکسچینج میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ ان بچوں کے اندر موومنٹس، ریپیٹیٹیو موومنٹس، بار بار ایک ہی بات کو کرنا، ایک ہی حرکت میں ملوث رہنا، اسی حرکت کو کرتے رہنا، یہ شامل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عموماً یہ بچے جو ہیں سیکھنے کے عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی بات سکھائی جائے یا بتائی جائے کہ کہا جائے کہ اس چیز کو ایسے کرو تو ان میں ایسا رجحان موجود نہیں ہوتا کہ جس سے وہ آگے کو بڑھ سکیں اور اپنی نئی چیز کی آموزش میں سیکھ لیں اس کو اور اس کو نئے سرے سے کر لیں۔ اب خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بیماری ایسی ہے تو آیا یہ بیماری کسی ماحول کی وجہ سے ہے؟ یعنی کوئی ایسا وجہ تو نہیں ہے کہ ماں باپ نے ٹھیک طرح سے بچوں کو پالا نہیں ہے یا نگہداشت کرنے والے لوگوں نے بچوں کو یا اس بچے کو مناسب انداز سے اس ماحول میں پالا نہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے وہ ان میں پیدا ہو گئی ہے اور باقی بچوں کے ساتھ انہوں نے ایسا برتاؤ یا سلوک کیا کہ جس کی وجہ سے ان میں یہ بیماری نہیں پیدا۔ یہ بڑا جینون اور موزوں سوال ہے۔ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ شاید کچھ حصہ اس سوال کا ہاں میں کہا جا سکتا ہے، یعنی کچھ فیصد یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کچھ حصہ آٹزم کے بچوں کا لرننگ پہ بیسڈ ہے کہ ماں باپ نے مناسب وقت پہ مناسب ری انفورسمنٹس جو ہیں وہ نہیں پرووائڈ کی یا نہیں دیں، جن کی بنیاد پر یہ بچہ جو ہے
یہ آٹزم کی طرف جو ہے مائل ہو گیا ہے. لیکن زیادہ تر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ جو ہے وہ بایولوجیکل ہے, حیاتیاتی ہے, یعنی کہ ہماری لائف فارمنگ جو سائنس ہے, بایولوجی, اس کی بنا پہ ہے. یعنی جو ہمارا جرثومہ یا ہماری جینز ہیں اس کے اندر یہ بیماری چلتی چلی آتی ہے. بہت سارے ماہرین, خاص کر جن کا تعلق مینٹل ہیلتھ ریسرچ کے ساتھ ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ یہ تقریباً بچوں میں اگر اس کو کسی نہ کسی طرح سے ماپا جائے تو حیاتیاتی عناصر جو ہیں اس بیماری کو پیدا کرنے میں وہ 50 یا اس سے بھی زیادہ گنا ہیں ماحول کے عناصر کی. اگر تقابلہ یا مقابلہ کیا جائے یا اس کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا جائے کہ کیا حیاتیاتی عناصر جو ہیں وہ اس بیماری کا باعث بنتے ہیں یا ماحولی عناصر جو ہیں اس بیماری کا باعث بنتے ہیں, تو بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بایولوجیکل فیکٹرز یا حیاتیاتی عناصر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے, یعنی یہ کیوں خیال کیا جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مونوزائگوٹک ٹوئنز کو دیکھیں, اگر آپ یگانہ وار جڑواں بھائیوں کو کسی نہ کسی طرح سے اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر ایک بھائی کو آٹزم کی بیماری ہے تو اس کے جڑواں بھائی کو یہی بیماری ہو جانے کا 70% امکان ہے, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غالباً 30% اثر جو ہے وہ ماحول کا ہے. تو کنکارڈنٹ اسٹڈیز جو ہیں جس کے اندر بہت سارے ٹوئنز کو استعمال کیا جاتا ہے, ان اسٹڈیز کی بنیاد پر ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اس بیماری کا بنیادی جو عنصر ہے یا اس بیماری کا جو بنیادی وجہ ہے وہ بایولوجیکل ہے. عموماً جو ماہرین ہیں ان کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ بیماری غالباً کسی ماحولی اثر کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے, اور ماحول میں اگر ایک بھائی کو یہ بیماری ہے تو اس کے دوسرے بھائی کو بھی اس بیماری کے ہو جانے کا امکان ہے, کیونکہ وہ اسی ماحول میں رہ رہا ہے. مگر اس کی تناسب یا فیصد جو ہے وہ بہت کم ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ تمام کا تمام تر وزن جو ہے وہ ہم ماحول کے عناصر پر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے یہ ماحول کی وجہ سے ہے, نہ کہ اس کی بایولوجی یا اس کی حیاتیاتی صورت کی وجہ سے. تو تقریباً 2 سے 3% کے قریب یہ بچے جو ہیں سگے بہن بھائی ہوتے ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور جڑواں نہ ہوں تو یہ بیماری ان کو ماحولی عناصر کی وجہ سے یا ماحول کے عناصر کی وجہ سے ہو سکتی ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بیماری ہے PKU جس کے اندر یہ ہیریڈیٹری ڈس آرڈر ہے, جس کے اندر فینل اینولین ایک امائنو ایسڈ ہے جو کہ پوری طرح سے ایبزارب نہیں ہوتا, اور وہ ٹائروزین ایک اور کمپاؤنڈ ہے جو بناتا ہے, اس کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے برین ڈیمیج جو ہے وہ ہو جاتا ہے. چونکہ یہ امائنو ایسڈ موجود نہیں ہوتا یا اس کو پروسیس کرنے کی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ایسے بچوں میں جن کو آٹزم ہوتا ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی طرح سے فینل ایلانین جو ہے وہ بچوں کو پرووائڈ کی جائے تو یہ بیماری جو ہے کسی نہ کسی صورت سے دور ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں اور مختلف ڈیٹا جو ہے موجود ہے, تحقیقی ڈیٹا موجود ہے. کسی صورت میں کچھ مثبت نتائج بھی نکلتے ہیں, مگر زیادہ وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کے کوئی خاص مثبت نتائج نہیں نکلتے, باوجود اس کے کہ اب بہت ساری دوائیاں جو ہیں وہ منظر عام پر ہیں جو کہ آٹسٹک بچوں کو دی جاتی ہیں. کم از کم ان کو مینیج کرنے کے لیے, گو کہ اس بیماری کا مکمل طور پر کیور یا اس کا علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ مینیج کرنے کے لیے بچوں کو اور ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے جو بچوں کو نگہداشت ان کی کرتے ہیں یا ان کی پرورش کرتے ہیں, ان کو آسان کرنے کے لیے یہ دوائیاں جو ہیں ان کو مینیج کرنے میں مدد جو ہے وہ دیتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال آیا چونکہ کچھ امائنو ایسڈز جو ہیں وہ دماغ کے اوپر ڈائریکٹ اثر ڈالتے ہیں, تو اس کی وجہ سے دماغ کے چیدہ حصے جو ہیں ان کے تباہ ہو جانے کا امکان ہے. کچھ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ دماغ کے اندر کچھ حصے ایسے ہیں جن کے ڈسٹروائے ہو جانے سے, جن کے تباہ ہو جانے سے یا ان میں ڈسٹرکشن, سیلولر ڈسٹرکشن ہو جانے کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے یہ بچوں میں پیدا ہو جاتی ہے. اور مختلف طریقے ہیں اس چیز کو
ماپنے کے. مثلاً یہ کہ برین امیجنگ کا ایک طریقہ ہے جس میں برین سکینز کیے جاتے ہیں اور بچوں کے برین سکینز کو نارمل بچوں کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے مختلف چیزوں مختلف ٹیسٹس کے دوران. تو نیورولوجیکل ٹیسٹس کنڈکٹ کیے جاتے ہیں اور نارمل بچوں کو اور خاص کر وہ بچے جن کو آٹزم کی بیماری ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو یہ دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے ایسے برین کے ایریاز ہیں جو نان فنکشنل ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک سلائیڈ میں یہ تصویر دکھانا چاہتا ہوں. اس میں اوپر کے 3 سکینز جو ہیں وہ ایسے بچوں کے ہیں جن کو آٹزم جو ہے وہ لاحق ہے اور نیچے جو ہیں وہ نارمل ہیں. اوپر دی گئے برین سکینز میں جو حصے نیلے رنگ کے ہیں ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ وہ علاقے ہیں یا یہ وہ ایریاز ہیں برین کے جو کہ عموماً ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں آٹزم کے اندر. اور نیچے اگر آپ انہی حصوں کو دیکھیں نارمل لوگوں کے تو وہ حصے جو ہیں وہ بالکل ڈسٹروائڈ نہیں ہیں بلکہ ٹھیک فنکشن کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہ آٹزم جو ہے ان بچوں کے اندر موجود نہیں ہے. باوجود اس کے کہ میں نے آپ کو یہ تصویر دکھا دی اور ہم نے اس بارے میں بات کی کہ یہ بیماری جو ہے بنیادی طور پہ حیاتیاتی یا بایولوجیکل ہے اپنی نیچر میں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کسی بھی ٹریٹمنٹ کے ساتھ کسی بھی بایولوجیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ممکن ہے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ ابھی تک ہماری گرفت یا ماہرین کی گرفت جو ہے اس بیماری پر مکمل طور پہ نہیں ہے. باوجود اس کے کہ ہمیں اس کی علامتیں اور اس کی وجوہات کا پتہ چل گیا ہے لیکن اس کے باوصف کوئی بھی ایسا علاج کا طریقہ جو ہے مکمل طور پر 100% اس بیماری کو دور نہیں کر سکتا اور یہ مشکل جو ہے بدستور قائم رہتی ہے. بہت ساری ادویات جو ہیں وہ موجود ہیں مارکیٹ میں اور منظر عام پر جن کو استعمال کر کے آٹسٹک بچوں کو کسی نہ کسی لیول پہ کنٹرول لیول پہ رکھا جا سکتا ہے مگر مکمل طور پہ اس بیماری کا صفایا نہیں کیا جاتا. اس کے ساتھ ساتھ جو برین سکینز میں نے آپ کو دکھائی ہیں وہ اس کے ساتھ میں آپ کو تنبیہ کرتا چلوں کہ یہ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ علاقے جو برین کے ہیں یہ کچھ علاقے ان کے تباہ ہو جانے کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. لیکن کچھ اور ماہرین کا خیال ہے کہ یہ علاقے جو ہیں یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس بیماری میں ملوث ہوں یا اس بیماری کی وجہ ہوں کیونکہ کچھ لوگوں میں اور کچھ آٹسٹک بچوں میں یہ علاقے بالکل نارمل فنکشن کرتے ہیں اور بچہ پھر بھی آٹزم کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہم اگلی بیماری کی طرف اپنی توجہ جو ہے وہ اس کو لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلی بیماری جو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے یا ADHD ہے وہ کس قسم کی بیماری ہے اور وہ بیماری جو ہے کس وقت بچوں کو لگ جاتی ہے. دراصل اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر جو ہے وہ 3 مختلف خصوصیات پر مبنی ہے. پہلی چیز جو ہے وہ ان اٹینشن کا مطلب ہے کہ بچہ جو ہے توجہ نہیں دے سکتا یا وہ اپنی توجہ کو ٹھہرا نہیں سکتا. یہ بڑا مشکل ہے کہ عموماً آپ کسی بچے سے بات کریں جو 3-4 سال کا ہو اور آپ اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کریں تو وہ اپنی توجہ جو ہے آپ کی طرف مبذول کر سکتا ہے. آپ اس سے بات کر سکتے ہیں وہ آپ کو آپ کی بات کا جواب جو ہے دے سکتا ہے. ADHD کے بچے جو ہیں ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی, ان میں یہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہ توجہ کو بہت دیر تک ایک جگہ ٹھہرا سکیں. وہ بات کو سنتے نہیں ہیں یا بات کی طرف توجہ نہیں دے سکتے یا کسی خیال کی طرف توجہ نہیں دے سکتے یا کسی چیز کی طرف بہت دیر تک توجہ نہیں دے سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خصوصیت جو اس بیماری میں موجود ہے وہ ہائپر ایکٹیویٹی کی ہے. بہت زیادہ ہلنا جلنا, حرکات, نچلے بیٹھنا, یعنی موومنٹ جو ہے وہ رہتی ہے. ایکٹیویٹی کی ایسی صورت ہوتی ہے کہ جس میں بچہ جو ہے ایک ہی حرکت کو بہت دفعہ دہراتا ہے. جیسے آٹسٹک بچے جو ہیں وہ ایک ہی حرکت کو بار بار کرتے چلے جاتے ہیں. آٹسٹک بچوں میں اور ADHD کے جو جس سے سفر کرتے ہیں بچوں میں یہ فرق ہے کہ آٹسٹک بچے جو ہیں ایک ہی حرکت کو کیے چلے جاتے ہیں. ہائپر ایکٹیو بچے جو ہوتے ہیں وہ ہر طرح کی حرکت کرتے ہیں لیکن وہ اس کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ گھبراہٹ کا باعث بنتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے آس پاس ہوں. اور تیسری خصوصیت ان بچوں میں امپلسیوٹی کی ہوتی ہے. کوئی بھی چیز جو یہ کرنے لگتے ہیں اس کے پیچھے ایک امپلس جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, یعنی سوچے سمجھے بغیر
بے اختیاری طور پر یہ کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں یا اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مشکل جو ہے ان بچوں کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی بغیر سوچے سمجھے چیزیں کریں گے تو یہ حادثات کا شکار ہو سکتے ہیں، غلط چیز کو اٹھا لیں گے امپلسولی، جس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی مشکل جو ہے وہ ان کو ہو جائے گی. یہ تینوں فیکٹرز، یہ تینوں خصوصیات، یعنی ان اٹینشن کا فیکٹر، ہائپر ایکٹیویٹی کا فیکٹر اور امپلسیوٹی کا فیکٹر، یہ تینوں فیکٹر کبھی کبھی کسی ایک بچے میں جدا جدا طور پر مختلف تناسب کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ ان اٹینشن جو ہے وہ زیادہ ہے، ہائپر ایکٹیویٹی کم ہے اور امپلسیوٹی بھی کم ہے. تو ایک فیکٹر ان اٹینشن کا ایک بچے میں ہے، وہ توجہ نہیں دے پاتا، باقی ہائپر ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے اے ڈی ایچ ڈی کی جو بیماری ہے اس کا فلیور جو ہے وہ بدل جاتا ہے. کبھی کبھار دو خصوصیات بچے میں زیادہ ہوں گی، مثلا ان میں ان اٹینشن اور ہائپر ایکٹیویٹی زیادہ ہو سکتی ہے اور امپلسیوٹی کم، اور کبھی کبھار تینوں فیکٹرز جو ہیں بچے میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے کلاسیفیکیشن آپ کریں، یا آپ کو اگر کبھی موقع ملے کسی ایسے بچے کا جو کہ بے توجہ رہتا ہو یا اپنی توجہ جو ہے کسی چیز کی طرف مبذول نہ کراتا ہو، تو عموماً اس کی فردر ٹیسٹنگ کے لیے ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ کرنی چاہیے. ماں باپ کو اطلاع کرنی چاہیے کہ یہ بچہ جو ہے تعلیمی میدان کے اندر بے توجہی کا باعث ہے، یعنی توجہ نہیں دے پاتا کسی چیز کو، اس لیے چیزیں سیکھ نہیں پاتا، اس لیے پڑھائی میں جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے. تو کسی طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس بچے کو ٹریننگ ملے، یا اس کو ڈاکٹر کو دکھایا جائے یا کسی ماہر کو دکھایا جائے جو اس کی اسیسمنٹ جو ہے مناسب طور پر کر سکے. اب انٹینشن جو ہے وہ یا توجہ نہ دینے کی صورت جو ہے بچے کے اندر، وہ کس طرح کی اور اس کی کیا کیا خصوصیات جو ہیں وہ موجود ہیں. مثلا عموماً بچہ جو ہے وہ بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، یعنی کسی چیز کی طرف وہ دیکھ رہا ہے یا کسی چیز کو سن رہا ہے تو جھٹ پٹ اس کی توجہ جو ہے کسی اور چیز کی طرف مبذول ہو جائے گی. یعنی وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کی توجہ جو ہے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے کسی اور چیز کے ساتھ. ایک یہ چیز بے توجہ ہونے کی صورت میں نظر آتی ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ جب وہ توجہ اپنی ہٹا کے ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف کرتا ہے تو عموماً کسی ایسی چیز کی طرف توجہ کرنے لگ پڑتا ہے جس کی کوئی ریلیونس نہیں ہوتی، جس کی کوئی ضرورت یا اس چیز کی امپورٹنس، اس چیز کا ضروری ہونا جو ہے وہ نہیں ہوتا. یعنی ٹی وی دیکھتے دیکھتے کھڑکی سے باہر بغیر کسی وجہ کے کسی چیز پر توجہ جو ہے اس بچے کی مرکوز جو ہے ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بچہ جو ہے وہ کسی قسم کی ریگولیرٹی، خیال کی ریگولیرٹی سے نہیں گزرتا، ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف توجہ اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے. عموماً جب بھی کسی چیز کی طرف توجہ دیتا ہے تو غور سے نہیں دیکھتا. یعنی جب بھی آپ کسی چیز کی طرف توجہ دیتے ہیں یا کسی چیز کو اپنے فوکس میں لے کے آتے ہیں تو آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس میں سے کسی ڈیٹیل کو ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو اس چیز کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ جب آپ کو انٹریکٹ یا اس کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کرنا ہوگا تو آپ اس میں ان ڈیٹیلز کی وجہ سے اس کو مناسب طور پر ادا کر سکیں گے. یعنی اگر آپ بچے کو اگر ایک کام دیا جائے کہ کینچی سے کاغذ کے ٹکڑوں کو کاٹو اور بعد میں گوند لگا کے اس سے گھر تیار کرو، تو چونکہ بچہ جو ہے مناسب طور پہ توجہ نہیں دے رہا، یعنی گتے کے کاٹنے والے جو اس کو دیا گیا ہے کہ اسے کاٹے اور پھر چپکائے، چونکہ وہ توجہ نہیں دے رہا، اس لیے وہ جب عمل کرے گا تو وہ بہت ساری مسٹیکس، بہت ساری غلطیاں جو ہیں اس پروسیس میں کرے گا. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ کنڈکٹ کیے جا سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ بچے کے اندر ایسی کوئی بات جو ہے وہ موجود ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ لرننگ ڈسیبلٹی جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. عموماً ایسے بچے جو ہیں ہدایات نہیں لے سکتے. اگر ان سے کہا جائے کہ پہلے یہ کاٹو گتے کے ٹکڑوں کو، پھر اس کو یہ گوند ہے اس کو لو، اور پھر ایک یہ کاغذ ہے اس کے اوپر اس کو چپکاؤ، اور یہ تمہارے لیے اس کا نقشہ دیا گیا ہے،
اس کو دیکھتے ہوئے یہ گھر جو ہے اس کو تعمیر کرو. تو وہ ہدایات کسی سے لے نہیں سکتے, یعنی کمیونیکیشن کی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, انسٹرکشنز کو لینے کی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ جو کام ان کے سر سونپا جاتا ہے وہ کام مناسب طور پر حل نہیں ہوتا. عموماً چونکہ ان اٹینشن کا غلبہ ان کے اوپر طاری ہوتا ہے, توجہ نہ دینے کا غلبہ طاری ہوتا ہے, تو وہ ایک کام سے دوسرے کام میں چھلانگے مارتے پھرتے ہیں. یعنی وہ ایک کام چھوڑ دیں گے, پھر ایک اور کام اٹھا لیں گے, پھر اس کے بعد ایک اور کام اٹھا لیں گے, اور پچھلا کام جو ہے وہ نامکمل اپنی صورت میں رہ جائے گا. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایک کام سے دوسرے کام سے تیسرے کام میں یہ عمل جو ہے تسلسل کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے, اور یقیناً اس کا بہت زیادہ خرابی جو ہے اس بچے کے لیے اور اس کے والدین کے لیے ہوتی ہے. عموماً یہ بچے جو ہیں بہت ریسٹلیس ہوتے ہیں, چلے ہوتے ہیں, ہلتے جلتے رہتے ہیں, ایکٹیویٹی میں ملوث رہتے ہیں, فجٹی ہوتے ہیں, یعنی ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی انگلی لگا دیں گے, کوئی چیز کو چھیڑ دیں گے, کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس سے کھیلتے رہیں گے. اس طرح کا کام جو ہے یا اس طرح کی حرکات و سکنات وہ بہت زیادہ کرتے ہیں. عموماً اگر کرسی پہ بیٹھنے کو آپ انہیں کہیں تو دیر تک بیٹھ نہیں سکتے, جلدی سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, چھلانگے لگانا شروع کر دیتے ہیں. ظاہر ہے لوگوں کے لیے جو اس کو پال پوس رہے ہیں ان کے لیے یہ مشکل کا باعث ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ بچہ جو ہے کسی طور سے بھی کہیں ایک جگہ بیٹھ کے ان کی بات نہیں سن سکتا, یا ایسی صورت نہیں اختیار کر سکتا جو باقی بچے بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. عموماً اگر ان سے بات کی جائے تو بغیر سوچے سمجھے جوابات دینا شروع کر دیتے ہیں. جوابات جو ہوتے ہیں ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, جو منہ میں ان کے آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, اور یقیناً اس کی وجہ سے کوئی تال میل جو ہے سوال کا اور جواب کا نہیں ہوتا, تو یہ سٹ پٹا جاتے ہیں. بڑے بھی جو ان کے آس پاس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی پوچھا یہ تھا, تم بتا کچھ اور رہے ہو. تو وہ خیال جو ہے وہ ان کو ڈسٹروائے کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں, مثلاً اسکول میں اگر یہ داخل ہوتے ہیں, اگر کہا جائے کہ لائن بناؤ اور کھڑے ہو جاؤ, تم کو لائن کے اندر جو بھی استاد یا کوئی بڑا جو ہے کوئی چیز بانٹ رہا ہے یا کوئی چیز دے رہا ہے تو لائن میں ایک ایک کر کے ملے گا. وہ اپنی لائن میں اپنا اس چیز کا انتظار نہیں کر سکتے, لائن توڑ کے یا بھاگ کے استاد سے وہ چیز آگے کو لینے چلے جائیں گے, اور وہ بھی اس سے لیں گے نہیں چونکہ توجہ بٹی ہوئی ہوگی, وہاں کھڑے ہوں گے لینے کے لیے, اور اگر استاد ان کو دے بھی رہا ہو تو وہ بھاگ کے کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں گے, جا کے بینچ کے اوپر بیٹھ جائیں گے. تو وہ ایک عجیب ڈس آرگنائزڈ بیہیویئر کی صورت جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے, اور اس طرح سے ان بچوں کو مینج کرنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے. ان کی یعنی بیہیویئرلی کم از کم بہت مشکل ہوتی ہے ایسے بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور ہم ابھی ان کے علاج دیکھتے ہیں, جن میں سے ایک علاج جو ہے اس کا تعلق کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کے ساتھ ہے. اس تھراپی کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو, خاص کر ADHD کے بچوں کو بیہیویئرلی ٹرین کریں تاکہ وہ فنکشنل ہو سکیں اور ان کا بیہیویئر جو ہے وہ کسی طور سے کنٹرول ہو سکے. جیسے ہم نے آٹزم کے بارے میں بات کی, اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ ADHD کی بنیادی وجہ جو ہے وہ بایولوجیکل ہے, یا حیاتیاتی پہلوؤں کی وجہ سے یا عناصر کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے بچوں میں پھیل جاتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیماریاں وراثت میں بچوں کو ملتی ہیں. ADHD بچوں کے خاندان میں اور بھی ADHD لوگ جو ہوتے ہیں, میں یہاں ایک چھوٹا سا ذکر کرتا چلوں کہ ADHD کے اندر بہت ساری اور چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہیں موجود ہیں, اور ان کی صورتیں جو ہیں وہ مختلف ہیں, کسی میں زیادہ اور کسی میں کم, اور ان کی نوعیتیں بھی جو ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں. اب عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے چونکہ اس کی وجوہات جو ہیں وہ موروثی ہیں, وراثت میں ملی ہوئی ہیں, اس لیے یہ ہیریڈیٹی فیکٹرز جو ہیں جتنی اسٹڈیز کنڈکٹ کی گئی ہیں ان میں اس بات کو دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 36% بچے جو ہیں ADHD سے جو سفر کرتے ہیں ان کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے بایولوجیکل فیکٹرز کے ساتھ. تقریباً 17% بچے ایسے ہیں جو کہ بایولوجیکل فیکٹرز کے ساتھ ٹرینڈز کو شو کرتے ہیں, اور 47% بچے ایسے ہیں جن کا تعلق یا جن کی نوعیت جو ہے وہ نیگیٹو ہے, اور وہ ٹرینڈز شو نہیں کرتے کہ ان کا لنک جو ہے وہ بایولوجیکل فیکٹرز کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ریسرچ جو ہے وہ ان بچوں کی, خاص کر نیورولوجی کی فیلڈ میں یا نیورو سائنسز کی فیلڈ میں کی گئی ہے, یہ جاننے کے لیے کہ کون سے ایسے علاقے ہیں دماغ کے جو افیکٹ ہوتے ہیں
ان بچوں کے اندر. ایک علاقہ دماغ کے اندر ہے جس کو سبسٹینشیا نائگرا کہا جاتا ہے, اور اس ایریے کے اندر بہت زیادہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر پایا جاتا ہے جس کو ڈوپامین کہا جاتا ہے. ڈوپامین ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو کہ عصبیے یا نیورونز جو ہیں سیکریٹ کرتے ہیں اس علاقے سے دماغ کے اندر, اور ان کی اس ڈوپامین کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں یا نارمل لوگ جو ہیں وہ نارمل موڈز کے اندر رہتے ہیں اور نارمل کنٹرول جو ہے ان کا رہتا ہے. ہماری بہت ساری حرکات و سکنات جن میں ہم اپنی موومنٹس کرتے ہیں اس میں ڈوپامین کا بہت گہرا تعلق ہے. اب جو عصبیے ہیں, جو نیورونز ہیں, ان کے اندر ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں, اور ریسیپٹرز جو ہیں وہ ڈوپامین کے لیے سینسٹیو ہوتے ہیں. یعنی ڈوپامین نیورو ٹرانسمیٹر سنیپسس کے اندر, خاص طور پہ پوسٹ سنیپٹک نیورونز کے اندر, ان ریسیپٹرز کے ساتھ جا کے بائنڈ کرتے ہیں اور ان ریسیپٹرز کو کھولتے ہیں, اور ظاہر ہے اگلا فنکشن جو ہے نیورونز کا ہوتا ہے. تو ایک مخصوص قسم کے ریسیپٹرز جن کو DR4 کہا جاتا ہے, ڈوپامین ریسیپٹر 4, تو یہ ریسیپٹرز جو ہیں یہ خاص طور پر بہت زیادہ افیکٹو ہیں ADHD کی بیماریوں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ ریسیپٹرز جو ہیں ایک خاص جین کی وجہ سے تیار ہوتے ہیں جس کو DHT1 جین کہا جاتا ہے. DHT1 جین جو ہے ڈوپامین ریسیپٹرز 4 کو تیار کرتی ہے, اور اگر ان کی تیاری میں کمی آ جائے تو ڈوپامین کی اویلیبلٹی جو ہے وہ نہیں رہتی, یا انسینسٹیوٹی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی, جس کی وجہ سے ADHD کے پیدا ہونے کا امکان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ہم DHT1 جو کہ ایک جین ہے اس کو عموماً ایک پاسبل کینڈیڈیٹ کے طور پہ لیتے ہیں, اس خیال سے کہ جب یہ جین جو ہے کم ہوتی ہے تو ڈوپامین ریسیپٹرز بالعموم نہ صرف سبسٹینشیا نائگرا میں بلکہ اور دماغ کے علاقوں میں, مثلاً بیزل گینگلیا کے اندر اور فرنٹل لوب کے اندر جو ہیں ان میں کمی پیدا ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ڈوپامین کی بائنڈنگ پاسبل نہیں ہوتی. میں یہ کہتا چلوں مختصراً کہ بیزل گینگلیا جو ہے دماغ میں ایک ایسا علاقہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی حرکات اور سکنات, موٹر ایکٹیویٹی یا مسکولر ایکٹیویٹی کو کرتے ہیں, اور جب ڈوپامین کا فقدان یا کمی واقع ہو جاتی ہے تو یہ علاقہ جو ہے آپٹیمل فنکشن نہیں کرتا, اس لیے جرکی موومنٹس اور ریپیٹیٹیو موومنٹس جو ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں بچے کے اندر. تو بہت سارے لوگوں کا, بہت سارے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اس کی وجہ سے, ڈوپامین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے اور ڈوپامین کی انسینسٹیوٹی کی وجہ سے, جو کہ اس جین کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے بیزل گینگلیا کے اندر, یہ ہماری حرکات جو ہیں اس طرح سے ادا ہوتی ہیں. اور بہت ساری وجوہات ADHD کی, کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے جس کے اندر بہت سارے لوگوں نے دلچسپی لی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو اسٹڈی کریں آگے کی طرف اور دیکھیں کہ کس طرح سے ADHD جو ہے پھیلتی ہے. مثلاً لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر مائیں اپنے حمل کے دوران, اپنی پریگننسی کے دوران اگر وہ تمباکو نوشی اور شراب نوشی کریں تو ان کے بچوں میں ADHD کے پیدا ہو جانے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. سو ایک یہ فیکٹر ہے جس کو کوریلیٹ کیا گیا, یعنی یہ کازل فیکٹر نہیں ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا یہ اس کی وجہ ہے, مگر ایٹ لیسٹ ان ماؤں کے اندر جو مائیں بہت زیادہ تمباکو نوشی یا شراب نوشی کرتی رہی ہیں, ان بچوں میں ایسے بچوں کی ADHD بچوں کے پیدا ہونے کا جو تناسب ہے وہ زیادہ ہے. ایک اور خیال یہ ہے کہ غالباً سفیدی میں یا پینٹس میں جو گھروں کے اندر کیے جاتے ہیں اس میں سیسے کا استعمال یا لیڈ کا استعمال ہوتا ہے, اور اس سیسے کی وجہ سے خاص طور پہ ان عورتوں کے گھروں میں اگر ایسا پینٹ ہوا ہو جو حاملہ ہوں تو اس سیسے کی وجہ سے زہر جو ہے وہ ان عورتوں کی کھانے میں یا ان کے سانس لینے میں جو ہے اس کے ذریعے سے زہر اندر چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ADHD کا شکار ہو سکتے ہیں. مگر یہ ڈیٹا جو ہے کوریلیشنل ہے, وجہ نہیں ہے. سو اس بات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ ADHD کا اثر جو ہے یا اس کے پیدا ہو جانے کا امکان جو ہے مختلف فیکٹرز کی وجہ سے ہے. ایک اور فیکٹرز جو ہے وہ شوگر سینسٹیوٹیز کی صورت میں نظر آتا ہے کہ اگر مائیں خاص طور پہ اگر شوگر سینسٹیو ہوں یا بچے شوگر سینسٹیو ہوں اور ان کے کسی طور پہ ڈائبیٹک ہو جانے کا امکان ہو تو یہ بیماری جو ہے
ان بچوں میں بھی ADHD کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے یا بڑھ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سر پہ چوٹ ایک ایسی صورت ہے جس کے اندر ADHD کے پیدا ہو جانے کا امکان ہے. ایسے بچے دیکھنے میں آئے ہیں جن کو سر میں کوئی چوٹ لگ گئی یا کسی قسم کا کوئی گروتھ ان کے دماغ میں ہو گئی جس کے نتیجے میں ان کو ADHD ہوگی. اسی وجہ سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اس بیماری کا تعلق جو ہے وہ بایولوجی کے ساتھ زیادہ ہے، ماحول کے ساتھ کم. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ان دماغ کے علاقوں کو ماپ لیں یا جان لیں یا ان کا نقشہ تیار کر لیں جن کی فنکشن سے جن علاقوں کے فنکشن سے ADHD کی بیماری جو ہے وہ پھیل سکتی ہے یا پھیلتی ہے. تو مختلف ماہرین کے ان کی مختلف آراء ہیں، ان کی رائیں جو ہیں مختلف ہیں. وہ لوگ جو خاص طور پہ نیورولوجی میں کام کرتے ہیں اور جن کا تعلق جو ہے وہ برین انیٹمی کے ساتھ ہے یا کسی طور سے برین فزیولوجی کے ساتھ ہے، وہ کوشش کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کون کون سے علاقے جو ہیں وہ اس بیماری کے اندر خاص طور پہ حصہ لیتے ہیں. ان میں سے 3 علاقے جو ہیں وہ بہت ضروری سمجھے جاتے ہیں جس کے اندر ہم نے جیسے پہلے کہا ڈوپامین کی ایکٹیویٹی جو ہے کسی نہ کسی طور پہ کم جو ہے وہ ہو جاتی ہے. یہ 3 علاقے جو ہیں یہ فرنٹل لوب، میڈیل ٹیمپورل لوب اور کارڈیٹ نیوکلیس بیزل گینگلیا کا ایک حصہ ہے. اور یہ علاقے تینوں کے تینوں جو ہیں کسی نہ کسی طور پہ ADHD کے ساتھ ملوث ہیں یا ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ان تینوں علاقوں کے اندر پرپورشنیٹلی ڈوپامین کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہے اور ڈوپامینرجک نیورونز جو ہیں اس علاقے میں بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے اور ان کی ایکٹیویٹی جب افیکٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ADHD کے پیدا ہو جانے کا امکان ہے. اگر آپ ایک نارمل بچے کے دماغ کا سکین لیں، جیسے FMRI کے ذریعے سے آپ اس کا سکین لیں یا کیٹ سکین سے سکین لیں، اور ایک ADHD بچے کا برین سکین لیں، تو عموماً آپ کو اس کے دونوں سکینز میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا. صرف ایک چھوٹا سا فرق جو آپ کو نظر آئے گا وہ ٹوٹل والیوم ہے دماغ کا، وہ تھوڑا ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے. وہ بچے جو ADHD سے سفر کرتے ہیں ان کا برین والیوم جو ہے یعنی دماغ کا حجم جو ہے وہ 4% تک کم ہوتا ہے نارمل برین کے بچوں کے ساتھ. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو برین ہے وہ کسی قدر سکڑ کے 4%، جو بہت زیادہ نہیں ہے. یعنی بظاہر اگر آپ برین سکینز کو دیکھیں تو اگر آپ ماہر نہیں ہیں دیکھنے والے، آپ فرق بتا نہیں سکتے. یہ صرف وہ ماہر بتا سکتے ہیں جو کہ دماغ کو اپنے حساس آلوں کے ساتھ ماپ سکتے ہیں، اور یہ وہ جانتے ہیں کہ عموماً برین شرنکیج جو ہے یا برین سائز کا جو ڈفرینس یا والیوم کا ڈفرینس جو ہے وہ عام طور پہ دکھائی دیتا ہے ان بچوں میں جو نارمل ہیں اور ان بچوں میں جن کو ADHD کی تکلیف جو ہے وہ ہو گئی ہے. یہ ریسرچ جو ہے جو کی گئی تھی یہ 152 بچوں پر کی گئی تھی، اور یہ ایک ادارہ ہے امریکہ میں جس کو NIH کہتے ہیں، اور NIH میں ایک ادارہ ہے جس کو NIMH کہتے ہیں، یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹس آف مینٹل ہیلتھ، اور ان کا ایک چائلڈ سائیکائٹری کا ڈویژن ہے. اور خوش قسمتی سے مجھے وہاں پر ایک دفعہ جانے کا اتفاق بھی ہوا. وہ بہت ساری اسٹڈیز جو ہیں بچوں کے اوپر کرتے ہیں، اور یہ اسٹڈی جو ہے وہاں کنڈکٹ کی گئی تھی جس میں 152 بچے جن کو ADHD تھی ان کے برین سکینز کو 139 بچوں کے ساتھ کمپیئر کیا گیا، ان کا مقابلہ کیا گیا، اور یہ دیکھنے میں آیا کہ یہ تقریباً 4% فرق ہے جو سگنیفیکنٹ ہے، جو اہم ہے، اسٹیٹسٹکلی اہم ہے، اور ان بچوں کے درمیان فرق ہے. سو ماہرین کا یہ خیال ہے، خاص کر نیورولوجسٹ، بہت سارے نیورولوجسٹ کا یہ خیال ہے کہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ برین میں اناٹامیکل چینج کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. وہ عین ممکن ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے جینیٹک ہو، جس کی بنیاد کے اوپر بچے جو ہیں وہ یعنی ان کی جینز ڈکٹیٹ کرتی ہیں ان کے برین کے سائز کو، اور وہ شرنک کر جائے یا چھوٹا رہ جائے، چاہے وہ 4% ہی کیوں نہ، 4% ہی کیوں نہ ہو، جس کے نتیجے میں ADHD کی بیماری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اور یقیناً ہم نے جن 3 علاقوں کی بات کی، فرنٹل لوب، میڈیل ٹیمپورل لوب اور کارڈیٹ نیوکلیس، یہ تینوں کے تینوں علاقے جو ہیں زیادہ تر اس میں اثر جو ہے وہ ہوتا ہے. ہم ان علاقوں کی بات کر رہے ہیں جو ان دماغی علاقوں کی بات کر رہے ہیں جو
مڈ برین کے پاس ہیں. یعنی ایسے علاقے جیسے کارڈیٹ نیوکلیس ہے یا بیزل گینگلیا ہے، یہ سب کے سب جو ہیں مڈ برین یا برین سٹیم کا حصہ ہیں. اگر آپ پچھلے ہمارے لیکچرز میں چلے جائیں اور برین کی انیٹمی کو دیکھیں اور اس کی شکل کو دیکھیں اور اپنی یادداشت کے لیے اگر ایک دفعہ ایک تصویر کو آپ غور سے دیکھ لیں جو برین کی ہے، تو آپ کو مڈ برین ایریاز میں بہت سارے ایریاز نظر آئیں گے. ان میں سے ایک ایریا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریٹیکولر ایکٹیویشن سسٹم یا RAS جو ہے یہ برین سٹیم کے اندر ایک عصبیوں کا، نیورونز کا ایک جال ہے، بہت بڑا جال ہے. اور اس جال کے اندر اس نیٹ ورک کے اندر بہت سارے نیورونز جو ہیں وہ فنکشن کرتے ہیں اور بہت سارے ہارمونز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. ریٹیکولر ایکٹیویشن سسٹم کا بنیادی کام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اٹھنے اور سونے کے عمل کو ریگولیٹ کرتا ہے. نیند آنے سے پہلے انسان جاگا ہوا ہوتا ہے، اور اگر آپ ایسے کسی شخص کو دیکھیں جو سونے کے لیے تیار ہو رہا ہو تو وہ آہستہ آہستہ اپنی ہوش مندانہ حالت سے قدرے سونے والی حالت کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ٹرانزیشن، یہ چینج جو ہے سونے سے جاگنے کے دوران یکلخت نہیں ہوتا، ایک دم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں گریجول چینج آتا ہے. حتیٰ کہ افراد یا بچے جس وقت بسترے پہ لیٹ جاتے ہیں تو فی الفور سوتے نہیں ہیں، کچھ منٹ یا آدھا گھنٹے کے قریب ان کو لگ جاتا ہے سونے میں. کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ دیر لیتے ہیں سونے میں، کچھ لوگ جو ہیں وہ جلدی سے سو جاتے ہیں، بسترے پہ لیٹتے ساری سو جاتے ہیں. لیکن جو چینج ہے وہ گریجول ہے. اس گریجول چینج کا محرک جو ہے، اس کے پیچھے فنکشن کرنے والا جو علاقہ ہے وہ ریٹیکولر ایکٹیویشن سسٹم ہے. ریٹیکولر ایکٹیویشن سسٹم کے اندر نور ایپینیفرین ایک نیورو ٹرانسمیٹر، جیسے ہم نے ڈوپامین کی بات کی، اسی طرح نور ایپینیفرین ایک اور نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو موجود ہوتا ہے، جس کی ایکٹیویٹی، جس کی بہتات جو ہے وہ انسان کو وائڈ اویک رکھتی ہے یا ہوش مند رکھتی ہے یا جگائے ہوئے رکھتی ہے. اور جب اس کی مقدار جو ہے آہستہ 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 کم ہونی شروع ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ سونا جو ہے شروع کر دیتا ہے. ان لوگوں میں جن میں ریٹیکولر ایکٹیویشن سسٹم کے اندر نور ایپینیفرین کی جو مقدار ہے وہ کم ہو جائے تو احتمال ہوتا ہے، سسپٹیبلٹی ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ ADHD کا شکار ہو جائیں گے. جس وقت آپ پوری طرح سے ہوش نہیں کر رہے، یعنی اگر ایسا ہو جاتا ہے نا زندگی کے اندر کہ انسان جو ہے وہ شاید رات بھر جاگا ہو تو صبح اگر اس کو کام کرنا پڑے تو وہ پوری طرح سے توجہ نہیں دے پاتا یا اس کو ہوش پوری طرح سے نہیں ہوتی کیونکہ وہ تقریباً آدھا سویا ہوا ہوتا ہے. تو ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بچے جو ADHD سے سفر کرتے ہیں غالباً اس لیک آف ایکٹیویٹی، یعنی ریٹیکولر ایکٹیویشن کی ایکٹیویٹی ان کے اندر پوری طرح سے فنکشنل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ کچھ سوئے سے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ توجہ نہیں دے سکتے، جس کی وجہ سے ان کی حرکات و سکنات جو ہیں عجیب و غریب ہو جاتی ہیں، ایک ہی طرز کی ہو جاتی ہیں. وہ ہائپر ایکٹیویٹی کو دکھا رہے ہوتے ہیں. ریٹیکولر ایکٹیویشن سسٹم دراصل ایکٹیویٹ کرنے والا فنکشن ہے. ان کی باڈلی ایکٹیویٹی ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی ہے، مگر ان کی مینٹل ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ بالکل ڈراؤزی اور سلیپی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا بیہیویئر جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، ان کو سیکھنے کی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. آدھا سویا ہوا انسان جو ہے یا بچہ جو ہے وہ کیا سیکھ سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اسکولوں میں اساتذہ جو ہیں اکثر بچوں کی تادیب کرتے ہیں کہ اٹھو، تم توجہ نہیں دے رہے، تم سوئے ہوئے ہو کلاس میں، یہ اکثر کہا جاتا ہے. تو یہ جملہ جو ہے دراصل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کبھی کبھار انسان کسی جگہ جسمانی طور پہ تو موجود ہوتا ہے مگر ذہنی طور پہ موجود نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دماغ یا شل ہوا ہوتا ہے یا اس کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے یا وہ کسی اور وجہ سے بے توجہ ہوتا ہے، اور اس صورت میں وہ کسی بھی چیز کو سیکھ نہیں سکتا، اس کو آموزش نہیں کر سکتا یا جو بات بتائی جا رہی ہے اس کی انسٹرکشنز نہیں لے سکتا، جس کی وجہ سے یہ تکلیف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. عموماً یہ کوشش کی جاتی ہے کہ دوائیوں کی صورت میں اگر ہم اس کو کسی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیں تو ایک کیمیکل جس کو ایمفیٹامین کہا جاتا ہے اس کو ہم ان بچوں کے اندر دیتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ ایمفیٹامینز جو ہیں
ابھی ہم دیکھیں کہ بہت ساری دوائیوں کی قسمیں جو ہیں موجود ہیں جو ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں، جن کی وجہ سے فنکشنالٹی جو ہے وہ بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے ان بچوں کی، خاص کر ریٹیکولر ایکٹیویشن کے ضمن میں۔ ریٹیکولر ایکٹیویشن سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے، اس کی ایکٹیویٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے عموماً ایمفیٹامینز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایمفیٹامینز مالیکیولز ہوتے ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں اراؤزل سٹیٹس کے لیے، جگانے کے لیے، یعنی ایسی دوائیاں ہیں جو خواب آور ہیں، یعنی سلا دیتی ہیں، اور ایسی دوائیاں بھی موجود ہیں جو انسان کو جگا دیتی ہیں۔ تو میں ضمناً ایک بات چھوٹی سی کرتا چلوں، وہ یہ کہ دوسری جنگ عظیم میں انگلستان، اور خاص کر انگلستان کے اور امریکہ کے جو ہوا باز تھے، وہ جرمن ہوائی جہاز وہ اڑاتے تھے اور بمباری کرتے تھے جا کے جرمنی میں۔ تو ہوا بازوں کی کمی تھی اور جہاز تو خیر تھے ہی، تو جو ہوا باز تھے وہ ان کو بار بار ڈیوٹی یا سارٹیز کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا جرمنی کے اندر۔ تو انہوں نے یہ ڈسکور کیا، ان کو یہ بات ڈاکٹروں نے بتائی کہ اگر تم ایمفیٹامین لوگے تو اس کی وجہ سے تمہارے میں چاقو چوبندی اور جاگنے کی صلاحیت جو ہے، تم دیر تک جاگ سکو گے۔ سو وہی پائلٹس جو تھے ایک دفعہ 5 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد پھر ایک اور 5 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے تھے، 15 گھنٹے، 20 گھنٹے کی ڈیوٹی، اور اس کے دوران وہ بہت تھوڑا سویا کرتے تھے۔ اس دوائی کو کھانے کے ساتھ انسان اتنا چاقو چوبند ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا۔ تو عموماً ایمفیٹامینز استعمال کی جاتی ہیں بھوک کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی، کہ اگر آپ زیادہ کھائیں گے، ایکٹیو زیادہ رہیں گے، تو بھوک جو ہے اس کی کمی واقع ہو جائے گی اور آپ کو واقعی آپ کا دل نہیں کرے گا۔ تو وہ لوگ جو موٹاپے کی طرف مائل ہیں یا فربا جسم کے مالک ہیں، وہ لوگ عموماً ایمفیٹامینز بڑا خطرناک کیمیکل ہے، اس کا دماغ کے اوپر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے، اور ایمفیٹامینز کا خاص طور پہ میتھ ایمفیٹامینز کی جو صورت ہے وہ برین کے لیے ڈسٹرکٹیو ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی صورتیں ایمفیٹامینز کی جن کو کیمیکلی سنتھیٹکلی تیار کیا گیا ہے، استعمال کی جا سکتی ہیں اس بیماری کے اندر، جس کے اندر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں بچے کے فنکشنز کو، خاص کر اس کے اراؤزل فنکشنز کو اور اس کی موٹر ایکٹیویٹی کو، اور جو کیئر گیورز ہیں، جو نگہداشت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان بچوں کو زیادہ آسانی کے ساتھ مینیج کر سکتے ہیں۔ بہت ساری دوائیاں اس وقت منظر عام پر موجود ہیں جن کو ڈاکٹر حضرات جو ہیں مختلف انداز سے ان بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے کلوناڈین ایک دوائی ہے جو کہ نور ایپینیفرین کا انٹیگنسٹ ہے، یعنی نور ایپینیفرین جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ایکٹیویٹی ہے ریٹیکولر ایکٹیویشن سسٹم کی وہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ایرول ہے، ڈیکسٹرین ہے، کنسرٹا ہے، ریٹلن ہے، بہت ساری دوائیاں ہیں، اور میں آپ کو جو سلائیڈ دکھا رہا ہوں اس کو ایک نظر آپ لوگ دیکھ لیجئے، اس کے اندر بے شمار یہ دوائیاں جو ہیں موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ریٹیکولر ایکٹیویشن سسٹم کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ دوائیاں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں مکمل طور پر پتہ نہیں ہے، لیکن غالباً وہ ڈوپامین سسٹم کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جو بچے ہیں ان کے اندر بہتری کی طرف رجحان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ بچے جو ہیں مینیجبل ہو جاتے ہیں، فنکشنلی مینیجبل ہو جاتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے۔ ہم نے اپنے اس آج کی بحث میں جو سب سے زیادہ غور کیا وہ 2 بیماریوں کی طرف تھا۔ ہماری تمام تر توجہ جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہم اس چیز کی طرف دھیان دیں کہ بچوں کے اندر ذہنی بیماریاں یا ایسی بیماریاں جن کی بنیاد جو ہے جسم ہے یا دماغ ہے اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان بیماریوں کی نوعیت مختلف قسم کی ہے۔ یہ بیماریاں جینیاتی یا جینیٹک ہو سکتی ہیں، یہ بیماریاں ایسی ہو سکتی ہیں جن کا تعلق ماحول کے ساتھ ہے، یہ بیماریاں ٹاکسنز کی یا زہر کی وجہ سے جو فضا میں یا ماحول میں زہر موجود ہیں ان کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بچوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور مشکل بیماریوں کی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طور سے یہ بچے کی پرورش میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ اگر رکاوٹ کا باعث نہ بنے تو کم از کم رکھنا ضرور ڈال دیتی ہیں۔ تو اس رکھنے ڈالنے کی وجہ سے ان کی جو گروتھ یا ڈیولپمنٹ ہے وہ سست ہو جاتی ہے، یا کسی قدر رجت پسند پیچھے کی طرف ریگریسو ہو جاتی ہے، اور یقیناً بچے کے لیے اور اس کے ماں باپ کے لیے، اس کے لواحقین کے لیے
بہت مشکل کا باعث ہوتی ہے. اب یہ سمجھنا ضروری ہے، اور خاص کر آج کے عنوان کے تحت، کہ ہم نے جینیاتی بیماریوں کی بات کی اور پھر جینیٹک کاؤنسلنگ کی بات کی پرانے عنوانات میں سے ایک عنوان میں. آج کے موضوع کے اندر ہم نے اس بات پر غور کیا کہ دو قسم کی بیماریاں جن کا تعلق ہماری بایولوجی کے ساتھ، ہماری حیاتیات کے ساتھ ہے، یہ دونوں کی دونوں بیماریاں آٹزم اور ADHD بچے کے لیے بہت مہلک ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے ماحول میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کسی طور سے رشتہ نہیں بنا سکتا، اپنی زندگی کو آئسولیٹڈ گزارتا ہے، اور کسی طرح سے بھی کوئی مثبت رویہ ماحول کے ساتھ اس کا بنتا نہیں ہے، جس کے نتیجے میں بہت ساری مشکلات جو ہیں بچوں کو، لواحقین کو اور دوسرے لوگوں کو ہونی شروع ہو جاتی ہیں. آج کے موضوع کی میں تھوڑی سی تشریح کرتا چلوں اور تھوڑی سی سمری پیش کر دوں. آج ہم نے دو پرومیننٹ ڈس آرڈرز کے بارے میں بات کی جو بچوں کو لاحق ہوتے ہیں، ADHD اور آٹزم، اور یہ دونوں کے دونوں امراض جو ہیں کسی قدر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. اس میں خاص کر موٹر موومنٹس، ایسی حرکات جو بار بار کی جاتی ہیں، وہ شامل ہیں. اس میں سوشلی انسان ایک دوسرے سے کٹ جاتا ہے، ماحولی یا معاشرتی یا سماجی طور پہ ایک دوسرے سے علیحدہ یا کٹا ہوا ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دے پاتا، زبان اور بات کرنے کی مشکل ہوتی ہے، اور کسی طور سے ان بچوں کو ٹرین کرنا، سکھانا، لکھانا، پڑھانا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماریاں کسی طور پہ بھی ان کا کوئی علاج جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن کم از کم ایسی دوائیاں اس وقت بازار میں مل جاتی ہیں جن کی وجہ سے ان بچوں کو کسی نہ کسی طور سے مینج کیا جا سکتا ہے، اور مینج کرنے کی وجہ سے ہم ان بچوں کو کسی طور سے کم از کم وہ وزن جو ان کے ماں باپ پر ہے یا ان لوگوں پر ہے جو ان کی نگہداشت کرتے ہیں، اس پہ سے اٹھا سکتے ہیں. ہم نے ان بیماریوں کی علامتیں، ان کی وجوہات اور ممکنہ علاج کے بارے میں بات کی، اور اس موضوع کو ہم نے سائیکوپیتھولوجی کے ساتھ اس لیے جوڑا کیونکہ یہ واقعی میں سائیکوپیتھولوجیکل بیماریوں کی صورت ہے. آج کا موضوع ہم یہاں ختم کیے دیتے ہیں. ایک اور موضوع کے ساتھ اور ایک اور عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلدی آ جائیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.